بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور مسجد جمیل بیگ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس ملک کے اندر، خاص طور پر ہمارے مہاراشٹر میں، الیکشن کی ماحول سے ہم لوگ گزرے ہوئے ہیں۔ حالات حاضرہ کے عنوان سے جو ہے یہاں اکثر تقاریر ہوا کرتی ہے، بیانات ہوا کرتے ہیں، علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، ایک اچھا سلسلہ ہے، اور دوسروں تک کے پہنچانے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد 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 کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا جاتا ہے کہ اتحاد کس بنیاد پر کیا جائے اور اتحاد کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو کون متحد کر سکتا ہے۔ کیا مسلمانوں کے درمیان میں ایک متنازع شخص جو ہے، جس سے لوگوں کو اختلاف ہے، وہ شخص جو ہے قیادت اور سیادت کر سکتا ہے کیا؟ وہ رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اسلام نے اختلاف رائے کی گنجائش رکھی ہے، مخالفت کی نہیں رکھی ہے۔ مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، انتقام لینا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے خاندان کو بدنام کرنا، یہ شریعت نے، اسلام نے کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور ایسا مذہب ہے
کہ جس مذہب نے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا، جس اسلام سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس اسلام کی اسٹڈی کیجیے۔ آپ کو ہر جگہ حدود اور دائرہ ملے گا، باؤنڈری ملے گی، آپ یہ باؤنڈری پار نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر ذرا سی باؤنڈری پار کر لیے تو کافر بن گئے، آپ نے ذرا سی باؤنڈری پار کر لیے تو مشرک بن گئے، آپ نے ذرا سی باؤنڈری پار کر لیے تو منافق بن گئے۔ یہ حدود اور دائرے والا مذہب ہے، اس میں ایک دوسرے کے لحاظ، ایک دوسرے کا تقدس اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت اور اکرام باوجود اختلاف کے کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اسلام، اور مسلمان ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ جس کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے غالب کرنے کے لیے لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو خلیفہ ارض بنا کر، نائب بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی ہے۔ وہ دین کا داعی اتنے رذیل حرکتوں تک کے، ذلیل حرکتوں تک کے گر جائے گا، جو الیکشن میں گرا ہے یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کا سپاہی، خدمت کا جذبہ رکھنے والا اتنی نچلی سطح پر آ جائے گا کہ علماء اکرام کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دے گا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ علماء کا جو تقدس احترام ہے وہ میرا بولا ہوا مولانا محفوظ الرحمان کہتے ہیں کہ علماء کا ادب کرو، احترام کرو، ان کو عزت دو۔ یہ محفوظ الرحمان یا کوئی اور عالم نے نہیں کہا ہے، یہ جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم عاشق ہیں، جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کے وارث کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا؟ جیسے آپ کے والد محترم ہیں، آپ کو اختلاف ہے والد سے، ماں سے آپ کو اختلاف ہے، بہن سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کے بڑے بھائی سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن کیا آپ غصے میں بے قابو ہو کر انہیں ذلیل اور رسوا کرو گے؟ اور اس کی کسی خاندان نے، فیملی نے اجازت دی ہے؟ دوسرے بھائی خاموش بیٹھ جائیں گی؟ آپ اپنے باپ کی بے عزتی اور ماں کی بے عزتی کریں گے تو خاندان والے خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے، اس میں ہی اتحاد کیسے کیا جائے، اس کی بیسک بنیاد یہ ہے کہ رشتوں کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا، چاہے کتنا بھی اختلاف ہو۔ اختلاف کے باوجود اتحاد، میرا اور آپ کا گھر ہے، میرا اور آپ کا خاندان ہے، میری اور آپ کی فیملی ہے، میرا اور آپ کا محلہ ہے، میرا اور آپ کا میری بھی بستی ہے۔ اختلاف کے باوجود گھر کے اندر ایک نوجوان بچہ شادی کے بعد اس کی ماں سے اس کا اختلاف ہو گیا، گھر چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، ماں باپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ادھر بیوی کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے، ادھر ماں کو بھی بیلنس کرتا ہے۔ اور یہ تعلیم کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف کے باوجود اتحاد کی کیا مثال ہے؟ صرف اتحاد کہہ دینے سے نہیں ہونے والا ہے۔ آپ اپنے گھر میں متحد نہیں ہو،
آپ اپنے محلے میں متحد نہیں ہو، آپ اپنے خاندان میں متحد نہیں ہو، پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے چلے اور آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، آپ اتحاد کا مذاق اڑا رہے۔ اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ اختلاف کے باوجود اتحاد سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ایک گھر ہے، آپ 3 یا 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، کچھ اختلاف ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن رہے ایک چھت کے نیچے، چاروں کے بیڈ روم الگ الگ ہیں۔ باہر سے اچانک ایک آواز آئی، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ کر سو جائیں گے؟ یہ بولیں گے کہ وہ عبداللہ عبد الرحمان کے بھائی باپ کو بول رہا، میرے باپ کو نہیں بول رہا، بول کے خاموش ہو جائیں گے؟ اختلاف کے باوجود اتحاد یہاں پر ہے، سارے چاروں اپنے کمروں میں سے نکلیں گے اور اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کو سبق سکھائیں گے کہ میاں کچھ بھی اختلاف میرا اور موسیٰ اور عیسیٰ کا ہونے دو، لیکن وہ میرے باپ ہیں، وہ میری ماں ہے، تم اگر ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ اختلاف کے باوجود کوئی آپ کے گھر کے اوپر جو ہے پتھر مار رہا ہے، 1 آیا 2 آیا 3 آئے پتھر، آپ کیا کریں گے؟ اڑ کے سو جائیں گے؟ باہر نکلیں گے، چاروں بھائی باہر نکلیں گے، کون ہمیں للکار رہا ہے، کون ہمارے گھر کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے؟ کیا ہمارے اختلاف سے تم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ہمارے اوپر غالب آ جاؤ گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف میرا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا یہ خونی رشتہ ہے، میرا بھائی ہے۔ فوراً کھڑے ہو جائیں گے چاروں کے چاروں۔ آپ کے ماں باپ پر گالی دی جائے آپ متحد ہو سکتے ہیں، آپ کے اسلام کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، آپ مسلمانوں کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، علماء کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، علماء کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، لفافے والے بولا جائے، آپ اس کا سبق نہیں سکھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آج بھی ہمارے اندر جو ہے صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ ایمانی جذبہ کہاں گیا مسلمان؟ وہ اسلامی جذبہ کہاں گیا مسلمانوں؟ ارے ایسے الیکشن سینکڑوں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن تمہارا اور میرا ایمانی خونی رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات دعوت و تبلیغ کے اندر بولی جاتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائی جو کام کرتے ہیں اس میں ایک بڑا سب سے بہترین اصول اگر کوئی چیز کا ہے، کبھی آپ نے غور کی نہیں کیا ہوگا تو آج غور کیجئے، وہ پوائنٹ کیا ہے۔ وہ جہاں بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ عیسیٰ اور موسیٰ کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ آپ اور ہم ایمان والے ہیں، ہم لندن سے آئے، امریکہ سے آئے، ہم جھارکھنڈ سے آئے، ہم یو پی سے آئے، بہار سے آئے، آپ کا ہمارا ایمانی رشتہ ہے، بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں تمہاری مسجد میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آؤ۔ ایمان کے رشتے کو زندہ دعوت و تبلیغ نے کیا۔ اور ایک چیز بولی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے، ہدایتیں دی جاتی ہے کہ 99 برائی اگر کسی کے اندر ہے، ایک خوبی ہے تو اس خوبی کو لے کے چلو۔ گشت میں آپ نکل رہے، ارے انہیں بدماش ہے، انہیں ڈھامچا ہے، انہیں اور بہت وہ ہے، ذلیل ہے، ارے انہیں فلاں ہے۔ اب تمہاری آنکھوں سے دیکھیں گے تو تم کو سب ڈھانچے ہی نظر آئیں گے تمہارے، یہاں سے وہاں تک۔ ارے انہیں بے نمازی ہے، نہیں، انہیں بے نمازی ہونے دو، انہیں ڈھامچا ہونے دو، انہیں شرابی ہونے دو، انہیں زانی ہونے دو۔ تمہارا کام ہے کہ تمہارا ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی۔ اور محنت کب کرتا آدمی؟ ملاقات کب کرتا؟
دل میں تھوڑا بہت تو بھی محبت کا جذبہ رکھتا ہے. یہ نہیں ہے دیکھ رہے اور منہ اڑ کے چلے جا رہے. کیسے دین کی تبلیغ ہوگی؟ کیسے دین کی تبلیغ کرو گے تم؟ اپنے آپ سے سوال کرو کہ میرا دین اور ایمان مجھے کیا کہتا ہے. میرا دین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی تم نے. کیا اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے طاقت ہے تو طاقت سے روکو. غلط بول رہا ہے اس کو طاقت سے روکو. تمہارے اندر ہمت ہے جرأت ہے تو, اور جرأت اس لیے ہونا کہ ہمارے اسلام پر, ہمارے ایمان پر, ہمارے تقدس پر, ہمارے ماں باپ پر, ہمارے پاک آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے, وارثین انبیاء پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے, وہ انگلی مڑوڑ نہیں سکتا. کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی تنظیم اور اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں کہ آپ محاسبہ کیجئے, آپ جائزہ لیجئے. آپ یہ ایسے جملے نہیں بول سکتے. اگر محفوظ الرحمان بھی یہاں بیٹھ کر یا کوئی عالم دین شریعت کی اور دین کی اور اسلام کی خلاف ورزی کر کے ایک آدھ دو جملے بولتا ہے تو آپ کو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پہلے محبت سے مولانا کے کان میں کہیے کہ آپ نے جمعہ میں یہ غلط بات کہی ہے. اصلاح کی نیت بول سکتے ہیں آپ. بھائی مولانا آپ نے, میری معلومات یہ ہے آپ نے غلط بات کہی, تو سمجھائیں گے, آپ کو وضاحت کریں گے. دوسرے جمعہ میں اس غلطی کا اعتراف کریں گے یا وضاحت کریں گے. آپ بول سکتے. علماء سے بڑا لیڈر کا مقام ہو گیا. یہ چیپی دی چھوڑنے کے لوگ جو ہے یہ تمہاری قیادت کرنے کے واسطے آئے. یہ بے نمازی اور حرام کا مال کھانے والے جو ہیں تمہاری قیادت کے اور سیادت کے لیے کھڑے ہو گئے. تمہارا اور ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم کس کو اپنا قائد مانیں گے؟ ہم کس کو پیشوا مانیں گے؟ ہم کس کو رہبر مانیں گے؟ کوئی ڈاکو اور لٹیرا آ کر تم کو تمہاری قیادت کرنے لگ جائے, آپ اس کے لیے آمنا صدقنا بولو گے؟ تمہارا ضمیر کہاں چلے گیا؟ تمہارا اسلام اور دین کہاں چلے گیا؟ تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے جب غلط کام ہو تو طاقت ہے تو طاقت سے روکو. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو, نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, یہ بول سکتے ہو تم زبان سے. وہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ تم اس مجلس کا بائیکاٹ کرو, اس جماعت کا بائیکاٹ کرو, ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو. یہ تم کو اختیار دیا, 3 اصول بتائے اسلام میں. کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کسی کے پیچھے چلے ہیں, کوئی بھی آتا اور بیوقوف بنا کے چلے جاتا, کوئی بھی آتا ووٹ لے کے چلے جاتا, کوئی بھی آتا قائد بننے کی کوشش کرتا, 1 مرتبہ ہارتا, 2 مرتبہ ہارتا, 3 مرتبہ ہارتا. ارے آزمائے ہوئے کو آزمانا کیا ہے؟ وہ ہار اور جیت صحیح ہے لکھی ہوئی, لیکن اسباب کی دنیا میں میں اور آپ سبب ہیں. جنتا کسی کو اٹھاتی ہے اور جنتا کسی کو گراتی ہے. 1 مرتبہ گرائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل نہیں ہے, نااہل ہے. دوسرا, چانس دینے والے بے وقوف ہیں. اگر چانس دینا ہے تو اس سے معاہدہ کرو, اس کو چانس دینا ہے تو اپنی جماعت میں بٹھا کر اس سے وعدے لو کہ تم ایسا کام نہیں کرو گے جو پہلے تم نے وعدے کیے تھے. تم وعدہ کرتے ہو کہ 12 بجے رات کو کوئی میرے قوم کا آدمی مجھے بلائے گا تو میں فون اٹھاؤں گا اور اس کی خدمت کروں گا. ارے تم کو دن کے 12 بجے اگر کوئی فون کرتا ہے تو تم اٹھاتے نہیں ہو. یہ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ ایسا دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ تم کو جن لوگوں نے, قوم کے غریب لوگوں نے, مفلس لوگوں نے اپنا رکشہ لگا کے, اپنا جان اور مال لگا کے, اپنا خون پسینہ بہا کے, اپنے گھر سے بھائی سے بغاوت کر کے تم کو ساتھ دیا, اور ان کی وجہ سے چند لوگوں نے تم اس کا ساتھ دیا اور تم کو چن کر لے کر آ گئے.
تم عزت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں گھمنڈ آ گیا, فخر آ گیا, غرور آ گیا, تم سوچنے کو تیار نہیں ہے. وہ غریب آدمی جا کر کہتا ہے میرا یہ ٹھیلے والا بھائی ہے, میرا یہ پان والا بھائی ہے, اس پر پولیس ظلم کر رہی ہے, بھائی ذرا ایک فون کر دو نا. ہاں ہاں کر دیتے. کیا کرتے اٹھا کے اپنے گھر والی کو, بیگم کو آئی لو یو بولتے, اور اس کو سمجھانے سے میں نے پولیس کو فون کر دیا. نہ پولیس اسٹیشن میں, نہ کہیں اس کے کارپوریشن میں, نہ کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی سعادت دینے میں. ارے تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارا کام کریں گے, تم نے وعدہ کیا تھا غریب مجلسوں میں کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے, تمہاری گلی اور کوچوں میں جیسے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے ویسی دوبارہ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ یہ ٹرین کا معاملہ ہے, یہ نالی کا معاملہ ہے, یہ گندگی کا معاملہ ہے, یہ کارپوریشن سے متعلق ہے, یہ بڑے ایم ایل اے سے متعلق ہے, یہ ایم پی سے متعلق ہے. وہ سجاتے کیوں نہیں ہو دربار جہاں پر تمہارے پہرے دار نہ ہو؟ تمہیں تو ملنا مشکل ہے. تم تو اس دنیا کے بے تاج بادشاہ بننے کے لیے ہماری ووٹوں کو بھیک کے طور پہ مانگ کر اپنی لیڈرشپ کی جو ہے چمکانے کے واسطے وہ کام کرتے ہو جو اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے. تو اسلام اتحاد 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 کے نعرے دینے سے اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا, ایمان کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے, خونی رشتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, ایمانی رشتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ مثال دی ہے, ان لیڈروں کو آپ بولیے, ان لیڈروں کو جا کر کہیے کہ اتحاد بنیاد پہ ہم کریں گے. ہم کو مولانا نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ ہم 4 بھائیوں کا اختلاف تھا, لیکن ہمارے گھر کے اوپر جب پتھر آیا تو ہم چاروں نکل گئے کہ ہماری عزت کا سوال ہے, ہمارے خاندان کا سوال ہے. کسی نے ہمارے گھر کے باہر گالیاں دینا شروع کی, ہم چاروں بھائی نکل گئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ چاہے کتنا بھی ہمارے گھر میں ہمارا اختلاف ہو لیکن وہ قابل احترام ہے, عزت کے قابل ہے, تم ہمارے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کہتی یہ قوم کہ علماء سے اگر غلطی بھی ہو گئی تو کیا تم ذلیل کرو گے, لفافے والے بول کر بدنام کرو گے؟ پہلی بات تو یہ سوال کرتا ہوں کہ علماء کو بہت اہمیت دیتے, بہت اہمیت دیتے, بہت مولانا بہت اچھے, مولانا بہت اچھے, چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دے. آپ کو کون بولا تھا اتنا حسن ظن رکھو؟ آپ کو کون بول رہا تھا اتنا اچھا گمان رکھو علماء سے؟ اگر نبی نے بھی فرمایا تو اس کے حدود ہیں. آپ اتنا زیادہ علماء اور ان کو ماننے لگے, آپ ایسا سمجھ گئے کہ اب انہوں فرشتے ہو گئے, ان سے غلطی نہیں ہونا. ارے انسان ہے بھائی, وہ بشر ہے. نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بشر ہے, انہیں تم فرشتہ اور معصوم مت سمجھو کر کے فرمایا. صحابہ کے بارے میں فرمایا ان سے اگر غلطیاں ہوئی تو انہیں بھی سزائیں ملی, ان سے غلطیاں ہوئی تو انہیں بھی روکا اور ٹوکا گیا. ہمارے پاس جہالت کی بنیاد پر ایک عالم کو اگر مان لیا, امام کو مان لیا, تو اتنا سر پہ بٹھاتے, اتنا سر پہ بٹھاتے, اور ذرا سی غلطی ہوئی تو آتے میں سے بال نکال کے پھیر دیتے, بیچارے کو اتنا ذلیل کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ سمجھتے بھی نہیں انہیں فرشتہ ہے, مولانا سے غلطی نہیں ہوتا. اور بلکہ بعض لوگ تو جاہل کیا بولتے ہیں, ارے بھائی ہم جاہل ہیں, ہم ایسا کرے تو چلتا, لیکن تم کیسا کر رہے؟ ارے ہم اس لیے کر رہے کہ تمہارے جو بھائی ہے رشتے دار میں, انسان ہے ہم, اور انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. یہ عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر بدامنی اگر کوئی پھیلاتا ہے اور تمہارا اور میرا قوم کا اگر کوئی سوداگر ہے اس کو پہچانیے. یہ سوداگروں نے دوسری مرتبہ تمہارے گھر پر آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ صرف مسائل, میں حل بتا رہا ہوں. میں نے اختلاف کے باوجود اتحاد کی ایک مثال دی, اور ایک مثال دیتا ہوں. اپنے اب یہ الیکشن آنے والے ہیں, انہیں بھی کھڑے ہو جاتا, انہیں بھی کھڑے ہو جاتا, اور بولے کس کو بول رہا, کیسا روکنا, کیسا روک سکتے, جمہوریت ہے, سب ساری چیزیں سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود
جس کے اندر قومی ملی جذبہ ہے، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، جو مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ٹھیلے والا ہے، پان والا ہے۔ محلے کے لوگ اپنی مسجد میں 5 مسجد ہے تو 5 مسجدوں کے ذمہ داروں کو، علماء کو بٹھا کر اور ذی اثر لوگوں کو اور سیاسی اور مالداروں کو بٹھا کر ایک 50 آدمیوں کی میٹنگ کرو اور پریشر گروپ بناؤ۔ آؤ تم بھی انٹرویو کا آؤ، تم بھی انٹرویو کا آؤ، تم بھی انٹرویو کا آؤ، محلے کے لیے کیا کرو گے تم؟ سب سے انٹرویو لو اور اس کے بعد بولو کہ نہیں یہ عثمان بھائی کھڑے رہیں گے، نہیں یہ سلیم بھائی کھڑے رہیں گے، ہم کھڑے کر رہے ہیں، اور اگر تم کھڑے رہیں گے تو تمہارا حشر ہم بتا دیں گے۔ محلے میں پریشر گروپ ہونا، مسلمانوں میں پریشر گروپ ہونا، مسلمانوں نے کھڑے کرنا۔ تم اپنے گھر سے ننگے بھوکے بن کر جو ہے پیسے کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اور ووٹ لے کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو۔ کتنی مرتبہ ہوگا یہ بتا؟ کتنا مسلمانوں کو ذلیل کرو گے؟ کتنا اسلام کو ذلیل کرو گے؟ کتنے علماءوں کو بدنام کرو گے؟ یہ الیکشن کا ٹائم جب آتا ہے، آپ کو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میری بات اگر تلخ لگے تو مجھے معاف کیجئے، الیکشن آنے کے ٹائم پر ایسا ہوتا ہے، یہ مخالفت میں بولنے والا موافقت میں بول رہا اور یہ موافقت میں بولنے والا مخالفت میں بول رہا۔ کیوں بھائی؟ اتنی بڑی تبدیلی کیسی آ گئی تمہارے اندر؟ میں کہا کرتا ہوں الیکشن جب آتا ہے نا، اس وقت جیسے گوشت مارکیٹ میں اندر کلیجی بکتی ہے، بھیجا بکتا ہے، پاؤں بکتے ہیں، پائے لے کر آتے ہو، مزے سے کھاتے ہو، کبھی سبق سیکھا ہے؟ الیکشن میں مسلمان بکتا ہے، اس کا قلم خرید لو، اس کا دماغ خرید لو، اس کی زبان خرید لو، جو ہمیشہ سے مخالفت میں بول رہا ہے آج وہ زبان سے تعریف کر رہا ہے، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے صاحب۔ اچھا یہ زبان جو پلٹی تو اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا بھائی۔ وہاں پوٹلی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہاں لفافہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ بکاؤ مال کیسے ہو جاتا ہے؟ گوشت مارکیٹ میں جیسے بھیجا بکتا ہے، جیسے پان بکتے ہیں، جیسے زبان بکتی ہے، ایسے ہی مسلمان بکنے لگ جاتا ہے، اور تم اور میں دیکھتے رہتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں۔ کیا کرنا مولانا؟ مسلمانوں کی حالت ہی کیسی ہے، کیسی ہے؟ تم نے اور میں نے کیا، تم نے اور اپنے محلوں میں بیٹھ کر 4 لوگوں نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے ہاتھ میں ووٹ ہے، تمہارے ہاتھ میں عزت کی کرسی پہ بٹھانا ہے، تمہارے ہاتھ میں ذلت کی کوٹھی میں لانا ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ آج جو حالات آئے، 6 دسمبر پورا ہوا، وہ بابری مسجد کا زخم پھر میرے دل میں آیا، آپ کے دل میں آیا، کیا ہوا تھا؟ آج یہ مسجد جمعہ میں جتنی بھری ہوئی ہے، عصر میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ فجر میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ میرے محلے میں فجر میں جتنی جماعت ہے، میرے محلے میں جا کر عصر کے ٹائم پر میں کیوں نہیں دیکھتا ہوں؟ میں اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں کی ٹھوڑی میں ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتا ہوں؟ کیوں میں میرے گھر میں 100% مسلمان نمازی بنا نہیں سکتا ہوں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر ہم مسجدوں کو چھوڑیں گے، ایسی کئی بابری مسجدوں کا حشر ہونے والا ہے۔ یہ اپنا تعلق مسجد سے ہو، اور اس لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے مومن ہونے کے بارے میں گواہی دو کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ جو نہیں آتا ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، وہ نام کا مسلمان ہے۔ ایسے نام کے مسلمانوں سے، ایسے پھسے اور کمزور ایمان والوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، دین ایمان بدنام ہو رہا ہے۔ یہ دین کے فروش، ملت فروش، یہ قوم کے سوداگر جو ہے، یہ کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کر بے وقوف بنا کر چلے جاتے ہیں۔ محاسبہ اور جائزہ لینے کے لیے ان کی پارٹی کے دفتروں پر کیوں نہیں جاتے کہ کیوں ہارے ہو تم؟ معلوم ہے تمہیں؟ تمہارے گھمنڈ نے، تمہارے غرور نے، تمہاری بے دینی نے، تمہاری بے نمازی پن نے، تمہاری بے حسی نے، ان نے تمہارا مسلمان اور اسلام تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تم خالی الیکشن کے ٹائم پر ٹوپی پہن لو اور مسجد میں چلے آ جاؤ، جس کو الیکشن میں کھڑے رہنا ہے، ابھی کارپوریشن کا وقت آتا ہے، مسجد کو تھوڑی سی کلر کر دیتا ہے، یہ چھوٹی موٹی مسجد میں مدد کر دیتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو۔
میرے عزیز دوستو، آئندہ کا لائی عمل مرتب کروا، یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، میں صرف جذبات میں نہیں لانا چاہ رہا ہوں، محاسبہ کرانے لگائیے۔ آپ جس سے بھی دوستی کرتے ہو، میں جانتا ہوں کہ جمیل بیگ کے اندر پورے شہر کا کریم آتا ہے، کریم، ہر محلے کا نوجوان اور ذمہ دار یہاں موجود ہے، شہر کا مالدار بھی موجود ہے، صحافی بھی موجود ہے، جرنلسٹ بھی موجود ہے، شہر کے ڈاکٹر اور وکلا بھی یہاں موجود ہے۔ آپ اپنے محلوں کے اندر اس پیغام کو عام کیجیے، ایک پریشر گروپ بنائیے اور ان کو کھڑے کیجیے جن کو آپ چاہتے ہیں، وہ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے کہ مجھے لیڈر مانو، مجھے لیڈر مانو۔ اس کو ایک ذرا سا دھکا دے دو، اس کو ہوش میں لاؤ۔ لیڈرشپ کس کو بولتے؟ اگر لیڈرشپ سیکھنا ہے تو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر آ بولنا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر آ، حضرت عمر کی سیرت پڑھ کے آ۔ وہی عمر ہے جو رات کے 12 بجے اور رات کے 2 بجے اپنی بیوی کو کسی کے گھر کے اوپر لے کے جاتے ہیں، گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے، اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے کرانے کا سامان، کھانے کا سامان لے کے جاتے ہیں اور وہاں اس بہن کی مدد اپنی بیوی کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ صبح میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر پر میری مصیبت کے موقع پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ارے تم ذرا سا ناٹک تو کرو، ارے تم بہروپیہ تو بنو، تم ایکٹنگ تو کر سکتے ہو، کسی کے گھر پر رات کے 12 بجے فون تو اٹھاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں قوم کا سودا کرنے کا۔ یہ پوری قوم اگر متحد ہوتی ہے، کلمے کی بنیاد پر متحد ہوتی ہے، یہ پوری قوم متحد ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر صرف متحد ہوتی ہے، یہ پوری قوم کو تم واسطے دیتے ہو قرآن قرآن قرآن، اسلام 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 اسلام، مسلمان مسلمان مسلمان۔ تمہاری زندگی میں اسلامیت کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں مسلمانیت کیا ہے؟ تم بے دردی سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، تم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو، تم فرائض کا جنازہ نکالتے ہو، تمہارے گھروں سے ناچنے اور گانے کی آوازیں آتی ہے، غیر قومی جس طریقے سے گلان اڑاتی ہے، ان میں اور تم میں یہ صرف فرق ہے کہ تم لال ہرا کلر جو ہے تو تم اڑاتے ہو، وہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، تم ڈھول تاشے بجاتے ہو، وہ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، تم بھی آتش بازی کرتے ہو، وہ حرام کرتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، تمہارے لیے کس بات نے اجازت دی ہے؟ تم نے پوری قوم کو کیوں گمراہ کیا؟ تمہارے باپ کے جیب کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ قوم کے غریب آدمی کے پیسے ہوتے ہیں جو آتش بازی کرتا ہے، جو پھول کے ہارا پہناتا ہے، تم کو سوچتا ہے کہ کوئی کام آ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پھول کے ہاروں کا سلسلہ ختم کرو، یہ آتش بازی کا سلسلہ ختم کرو، یہ گلال اور ڈھول تاشوں کا سلسلہ ختم کرو، اس وقت خرچ ختم کر سکو گے جب تم ایمان والے ہو، جب تم مسلمان ہو، تم مل کر جو ہے کسی کو کھڑا کرو گی، وہ تمہاری بات اس وقت تمہاری بات۔ ایک ضروری اعلان الحمدللہ یہ ہے، 1 منٹ میں میری اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں لنگر خانہ چلتا ہے الحمدللہ، اور قوم کے غریب یتیم لاوارث لوگ، دیہاتوں سے آئے ہوئے دواخانوں کے لوگ جو ہے یہاں پر ایک لنگر کے طور پر کھاتے ہیں، یہ بھی ایک اتحاد ہے۔ آپ دامے درم سخن جو مدد کرتے ہو، آپ نے 50 روپے دیے یا 100 روپے، کسی دن جا کر وہ آفس میں پوچھو یہ جمعہ کے اندر کتنا جمع ہوا، انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ 10,000 15,000۔ ان سے پوچھو کہ ایک ہفتے کے کھانے کا انتظام نظم ہو گیا کہ ہاں، کسی نے کہا 10 کلو بھیجوں گا، کسی نے کہا کہ 20 کلو بھیجوں گا۔ یہ ہے اتحاد۔ تمہارے اندر یہاں جذبہ ہے، اپنے محلے میں کیوں جذبہ نہیں ہے؟ تمہارے محلے میں یہ لنگر خانہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ گرودواروں میں وہ لنگر خانہ چلاتے، ہر گرودوارے میں۔ ایسا نہیں کہ وہاں مسجد جمیل بیگ کی طرح ایک سنہری گرودوارا ہے اور اس میں خالی لنگر چلتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر جگہ چلتا ہے۔ اس لیے دام درم سخن مدد کیجیے، دل کھول کر تعاون کیجیے۔ قطرے قطرے دریا کیسے بنتا ہے، دوپہر کے کھانے میں آ کر دیکھیے، شام کے کھانے میں آ کر دیکھیے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں، بہت ہو گیا،
لوگ آئے اپنی روٹیاں سیک لیے، بہت آئے بیوقوف بنا کے چلے گئے. اب آپ پریشر گروپ بناؤ ہر محلے کے اندر، اختلاف کے باوجود اتحاد کیا ہو سکتا ہے وہ بناؤ آپ، اور اس کے بعد اس قوم کی زبوں حالی جو ہے ختم ہونے والی ہے، ورنہ پورے ملک کے حالات. اور میں تو ابھی 3-4 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، 1 مہینے سے زائد میں باہر ملکوں میں تھا. عمرے کی سعادت بھی اللہ نے مجھے دی، بڑے بڑے شہروں میں گیا، ملکوں میں گیا. وہاں پر اورنگ آباد کا نام جس عزت احترام سے، کہاں سے آئے مولانا اورنگ آباد سے، اتنی عزت سے لیتے تھے، آج پشیمانی ہوتی، شرمندگی سے سر جھکانا پڑتا. ایسے جملے بولتے ہیں ہم لوگ. ہم ہی عزت دے سکتے ہیں، ہم ہی ذلت دے سکتے ہیں. اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو، اپنے شہر کو ہم ہی پاک رکھ سکتے ہیں. یہ غنڈے آئیں گے، یہ مواری آئیں گے، آج کون چن کے آتا ہے؟ پیسوں کے بن بوتے پہ تمہارا اور میرا سودا کب تک کے یہ کرتے رہیں گے؟ کب تک کے یہ دم داتی کر کے یہ ڈاکو لوٹے آ کے مجھے اور آپ کو لوٹتے رہیں گے؟ ان کے چہروں کو پہچانو. یہ دوسری مرتبہ کھڑا رہنے کی ہمت ان کے اندر نہیں رہنا چاہیے، ان کے اندر اتنی جسارت نہیں ہونا چاہیے. محلے میں کوئی جماعت کے نام سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، محلے کے مسلمانوں کی طرف سے کھڑے ہونا چاہیے. آپ قیادت کو کس طریقے سے کھڑے کرتے ہو؟ یہاں کسی گونگے بہرے مولوی کو امامت کے لیے کھڑے کرتے ہو آپ کا امام کون ہوگا؟ آپ کی قیادت کمشنر آفس میں، کلکٹر آفس میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کے واسطے بلایا جائے گا. آپ کس کو لے جائیں گے؟ گونگے اور بہرے کو لے کے جائیں گے؟ ڈاکو اور لٹورے کو لے کے جائیں گے؟ بدنام زمانہ کو لے کے جائیں گے؟ یا کسی شریف انسان کو لے کے جائیں گے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو؟ آخر میں ایک شعر کہتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو خاموخواہ دلہا بن کے الیکشن میں پورے لٹ گئے، پٹ گئے، سب کچھ ہو. سیاست مفلسی میں چین چھین لیتی ہے. مفلسوں کا کام نہیں ہے یہ، بہت مالداروں کا جس کی بہت مستی ہے نا اس کا ہے، لیکن اس کو اصولوں پہ تمہارے پاس نکیل رہنا، اس کی، وہ مالدار کی، وہ طاقت والے کی تمہارے پاس نکیل رہنا. گھوڑا کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کی لگام اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو تمہارا بھی حشر کر کے بتا دے گا. سیاست مفلسی میں چین چھین لیتی ہے، چشمہ دان کرتی ہے، آنکھیں چھین لیتی ہے. چشمہ دان کرتی ہے، آنکھیں چھین لیتی ہے. اس لیے مفلسوں کا کام نہیں ہے. گھر کے بہت ہی ہمدردی ہے قوم کی، ملت کی، تو تیری ماں باپ کی خدمت کر، تیرے بھائی بہنوں کی خدمت کر. وہ پھول کے ہاتھ جو وہ بیوقوفوں کو، ڈاکو اور لوٹروں کو پہنایا، اس کے پیسے ذرا ماں کو خیرات کر کے دے دے. وہ جو پٹاخوں کی لڑیاں تو نے جلائی ہے تو اس کے پیسے تیرے ماں باپ کو جا کر دے دے. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، وہ لیڈروں کی خدمت کرنے کے واسطے، چمچا گیری کے واسطے دن رات اس کے آفس پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ تجھے ٹھینگا بتائیں گا ان ٹائم پر. نہیں، ہماری پارٹی کے اصولوں میں نہیں بیٹھتا، ہمارے جماعت کے اصولوں میں آپ نہیں بیٹھتے، اس لیے آپ کو ہم قیادت اور سیادت نہیں دے سکتے. ان کا جواب ہمیشہ یہی رہنے والا. اور یہ جو حشر کیا ہے، اس حشر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، پبلک کنٹرول کر سکتی ہے. اگر آپ کو کسی اور موقع پر مجھے سننا ہے تو میں اس کے سلسلے میں پورا لاہی عمل رکھتا ہوں. ایک عالم دین کی وجہ سے آپ نے ذلیل اور رسوا کیا، میں وہ بزدل عالموں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہہ کر بعد میں مکر جاؤں گا. اگر واقعتاً میری کوئی غلطی ہوگی میں اس کا اعتراف کروں گا. بہت عاجزانہ میری درخواست ہے کہ اپنے عزت احترام کو ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ آپ باقی رکھیے. آپ الیکشن کے سارے ماحول کو ختم کر دیجئے. وہ کوئی کسی پارٹی سے کھڑے رہ کر اس کی تائید کیا، اس نے بھی بیوقوفی کیا، میں نے بھی بیوقوفی کیا. ہم دونوں بھائی ہیں، گلے ملیے اور شیر و شکر بن کر اپنے محلوں میں کام کیجئے. خدمت خلق کا جذبہ رکھیے، غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، اپنے ماں باپ کو عزت احترام کیجئے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.